इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। सबसे पहले सहाफ़ी हज़रात बरादरान का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हुए हमारे और हुकूमत के दरमियान, रियासत के दरमियान एक वसीला बनने की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इसके बाद ताज़ियत पेश करूँगा सानिया पेशावर पर। अपने ज़माने के इमाम हज़रत इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि कायद मिल्लत जाफरिया हज़रत अल्लामा सईद अली नकवी साहब की खिदमत में और शहदा के वारिसान, मुतअल्लिकीन व दस्तगान की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। हम सब 4 मार्च को ये होने वाला ये सानिया, जिस पर कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सईद अली नकवी ने 3 रोज़ा शौक़ का ऐलान किया और फिर आज के दिन मुख्तलिफ़ मकामात पर रैलीज़ का इनेकाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत और रियासत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने मसाइल और इन शहदा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मखसूस करार दिया इस रोज़ को, इतवार को। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब से ये सानिया हुआ है, हुकूमत की तरफ से, हुकूमती मनसबदारों की तरफ से, वज़रा की तरफ से, मशीरों की तरफ से और बाज़ लीडरान की तरफ से ताज़ियती बयान जारी हो रहे हैं। वही ताज़ियती बयान जो हम अरसे दराज से सुन रहे हैं, उसी अंदाज़ की गुफ्तगू आज भी हो रही है। ये सानिया, ये वाक़या मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के लिए है। दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, दहशतगर्दों का कोई वतन नहीं होता, बम ब्लास्टर का कोई मज़हब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता। ये रवायती अल्फाज, ये रवायती जुमले और गलत किस्म की मारूफ हो जाने वाली इस्तिलाहें हम अरसे दराज से सुन रहे हैं और न जाने कब तक सुनते रहेंगे। कौन कहता है कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई वतन नहीं होता? यकीन कर लीजिए, ये सानिया या इससे पहले जो सानियात वाक़या हुए हैं, कराची का हो, DI खां का हो, मच का हो और बाकी मकामात के ये जो ताज़ा सानियात हुए हैं, इन सब में हमला आवर एक मखसूस मसलक और मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। दहशतगर्दों का मज़हब भी है और दहशतगर्दों का वतन भी है। इनका ताल्लुक़, मुझे इससे बहस नहीं कि इन्हें किसने ख़रीदा, कौन इन्हें लाया, क्या कुछ दिया गया इन्हें, बहरहाल इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से। जब इनका ताल्लुक़ मज़हब से भी है और पाकिस्तान से भी है, तो फिर मजहबी लीडरों की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने आवाम के जहनों को साफ़ करें, दहशतगर्दी के मुतल्लिक़ या दूसरे को कत्ल करने के मुतल्लिक़ अपनी मिल्लत की तरबियत करें। और जब इन दहशतगर्दों का ताल्लुक़ वतन से भी है, तो पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस रियासत में बसने वाले हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जब ये मजहबी लीडरान अपनी मिल्लत की तरबियत करेंगे, जैसा कि मजहब तशय्यो में ये मौजूद है, ये तरबियत मौजूद है, बाखुदा बम ब्लास्टर को तैयार करना
شاید کسی اور کے لیے مشکل ہو لیکن کربلا والوں کے لیے مشکل نہیں۔ شاید لوگوں کو ذہن واش کرنے پڑتے ہوں لیکن ہمیں فقط کربلا کا حوالہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہماری تربیت ہی یہ ہوئی ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے حملہ کیا ہے تو اس کے عوض میں، اس کے قصاص میں کسی دوسرے بے گناہ کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کیا کریں، ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں تربیت ہی یہ دیتا ہے کہ کسی بھی بے گناہ کے عوض میں، قصاص میں کسی مسجد پہ بم بلاسٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی چوراہے پہ بم نہیں پھاڑا جا سکتا، کسی پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تعلیمات ہیں علی ابن ابی طالب، جنہوں نے اپنی شہادت پر بڑے واضح الفاظ میں یہ جملے ارشاد فرمائے، خبردار میری شہادت کے بعد تلوار لے کے نکل نہ پڑنا کہ علی قتل ہو گئے، اور بے گناہوں پہ ظلم شروع نہ کر دینا، مجھے جس نے ضرب ماری ہے وہ گرفتار ہے اور اس کو فقط ایک ضرب مارنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم انتقام کے جذبے سے کسی بے گناہ کو نشانہ بنائیں۔ ہم خود اپنی لاشیں اٹھانا تو برداشت کر لیں گے لیکن مذہب کے مسلمات کو کبھی پامال نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہمارے قائد نے 100 لاشوں پہ کھڑے ہو کے اور مختلف مقامات پر بڑی بڑی شخصیات کے لاشیں پہ کھڑے ہو کے، اگر میں فہرست گنواؤں آپ کو ڈاکٹروں کی، وکلاء کی، علماء کی، جہاں ڈاکٹر محمد علی نقوی جیسی شخصیت شہید ہوگی، اعجاز نقوی جیسی شخصیت شہید ہوئی، 100 جنازے پہ کھڑے ہو کے بھی قائد ملت نے فقط ایک جملہ کہا کہ میں آپ سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں اور ملک کی سالمیت کا درس دیتا ہوں۔ ہم نے آج تک نہ دہشت گردی کی ہے، نہ آئندہ دہشت گردی کریں گے، لیکن جہاں ہم نے حسین علیہ السلام سے صبر سیکھا ہے، وہاں شہادت حسین سے پہلے ہم نے کئی یزیدی حسین کی تلوار سے فنار ہوتے بھی دیکھے۔ جہاں ہم نے سیدہ زینب سے صبر کی تعلیم لی ہے، وہاں ہم نے سیدہ زینب کے خطبات سے اور سیدہ زینب کی گفتگو سے ہم نے حکومتیں ڈولتی ہوئی بھی دیکھی۔ جہاں ہم نے اپنے ائمہ معصومین کا صبر دیکھا ہے، وہاں ہم نے مالک اشتر جیسی شخصیات بھی دیکھی، وہاں مختار سقفی جیسی شخصیات بھی تھی۔ آج شیعہ قوم کا بچہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، صرف ہمیں ہی قتل کیوں کیا جاتا ہے، صرف ہمیں ہی کیوں مارا جاتا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ملکی سالمیت کے خلاف ایک سازش ہے۔ یہ انتہائی ایک غلط اور مغالطے کی ایک جو ہے وہ اصطلاح مشہور ہوگی کہ ملکی سالمیت کو خطرہ ہے۔ ملکی سالمیت کے خلاف ایک سازش ہے۔ ملکی سالمیت کے خلاف سازش تو تب ہو جب شیعان علی نے کبھی اپنے قتل کے رد عمل میں کسی کو قتل کیا، جب شیعان علی نے اپنے قتل کے رد عمل میں کسی مسجد کو جا کے آگ لگائی ہو، کسی چوراہے پہ جا کے قتل کیا ہو، پھر تو ملکی سالمیت کو نقصان ہوگا۔ لیکن جب شیعان علی اور ان کے لیڈران لاشوں پہ کھڑا ہو کے صرف اور صرف صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور یہ درس دے رہے ہیں کہ حوصلہ رکھیں، ہم نے قربانیاں دے کے اپنے اہداف کی طرف بڑھنا کربلا سے سیکھا۔ ہم قربانیاں دیتے ہیں لیکن اپنے اہداف کو نہیں بھولتے، لہذا یہ فقط رسمی جملے کہ ملکی سالمیت کے خلاف سازش ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان سے باہر نکلا جائے اور ان سے باہر نکل کے یہ پتہ کیا جائے کہ یہ دہشت گرد جس نے سانحہ پشاور کیا یا اس سے پہلے جو سانحات ہو چکے ہیں،
ان سانحات میں ملوث افراد کون سے ہیں؟ وہ بم بلاسٹر زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اس بم بلاسٹ کرنے والے کو تیار کرنے والے کون ہیں، اس کا ذہن واش کرنے والے کون ہیں، اس کی تربیت کرنے والے کون ہیں۔ جب ایسے افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تو خود بخود یہ عمل رکے گا۔ قرآن مجید نے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔